الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله حيث يجعل رسالته وقال في موضع آخر لقد لبثت فيكم عمرا من قبل صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور ہمارے سننے کا مقصد اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے سامنے ہو، اور جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنائی، آئیڈیل بنائی، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بچپن ویسا ہو جیسا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، ہمارا جوانی ویسی ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری حکومت اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور بات چل رہی تھی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی۔ میں نے بتلایا تھا کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایسی پاکیزہ اور بے داغ جوانی کہ پوری کائنات کے اندر ایسی جوانی کسی کی نہیں گزری، اور وہ لوگ جو آپ کے دشمن بنے بعد میں، سمجھے، اور جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں، کوئی ہتھیار نہیں چھوڑا، جن کا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، آپ کو بدنام کر دیں، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ چیلنج کیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ وہ لوگوں جو مجھے جھٹلا رہے ہو، میری بات کو تم کہانت کی باتیں بتلا رہے ہو، قرآن کو قصے کہانی والی کتاب بتلا رہے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے رسالت نہیں مل سکتی، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کہ میرے ان 40 سالوں کے اندر ذرا ایک خوف تو بتلا دو۔ لیکن پورا عرب جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آپ کو کاہن بتلاتا، آپ کو جادوگر بتلاتا، ساحر کہتا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں مرتبہ مجھے دھوکہ دیا تھا، آپ نے تجارت کے اندر غبن کیا تھا، کسی ایک نے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاکیزہ زندگی اور وہ پاکیزہ جوانی گزاری ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے
آپ کی جو جوانی گزری ہے اس جوانے کے اندر نہ کبھی لہو و لعب، نہ کبھی ناچ گانا، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دینا، نہ کبھی کسی کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانا، تمسخر کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں، بڑی پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی کہ پورا عرب اور پورا مکہ آپ کا نام لینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا کہ آپ سچے، سچ بولنے والے، امانت رکھنے والے، امانت دار، امانتوں کا خیال رکھنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تھا تجارت کے اندر، تو ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کچھ معاملہ ہوا، تو میں نے کہا کہ بس آپ تھوڑی دیر یہاں رکیے، میں بھی آتا ہوں اپنا کام کر کے، اور میں چلا گیا اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نہیں بلکہ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر آیا تھا کہ میں تمہیں یہاں کے ملوں گا اور آپ یہاں کھڑے رہیں گے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 3 دن کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، اور آپ نے نہ میرے اوپر غصہ کیا اور نہ مجھے برا بھلا کہا، بس اتنا کہا کہ بھائی تم نے تو مجھے بڑی تکلیف دے دی کہ 3 دن تک میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جوانی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو 25 سال کی جب عمر ہوئی اور 25 سال کی جب قریب آپ پہنچے تو آپ نے تجارت کا معاملہ، اچھا میں نے بتلایا تھا کہ تجارت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر نہ ڈالنا اور محنت مزدوری کر کے کمانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے شروع کر دیا تھا، اور یہ نمونہ بنایا اور یہ آئیڈیل دیا قیامت تک آنے والے سارے نوجوانوں کو اور سارے انسانوں کو کہ اللہ اور اس کا رسول آلسی پنے کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ کو یہ بیکار گھومنا، آوارہ گردی کرنا اور بیکار دوسروں کے ٹکڑے پر بیٹھے رہنا، ماں باپ کو پریشان کرنا، کوئی کام نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہیں یہ آلسی پنے کو توکل کا نام دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کھلائے گا، کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے روزی کا ذمہ دیا ہے، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ اللہ بیٹھ کر کھلانے پر قادر ہے، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ محنت کرو تو اللہ برکت کے ساتھ تمہیں دے گا۔ اس لیے آپ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، ورنہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں اور انبیاء کرام سے زیادہ توکل کیا ہمارے اندر ہے؟ کیا ہمارے نوجوان اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء کرام سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ لیکن سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے کام کیا، کئیوں نے بکریاں چرائی، کتنوں نے تجارت کی، کتنوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے سلے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا، زرہ بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور بھی سارے انبیاء کرام نے کچھ نہ کچھ کام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بکریاں چرائی ہیں، جب جوانی کا عالم ہوا تو آپ نے تجارت شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب تجارت شروع کی تو آپ کا چرچا ہوا۔ جب یہ چرچا پورے مکہ کے اندر ہوا تھی، جن کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا، یہ بڑی نیک صفت اور بڑی پاکیزہ عورت تھی، اور اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، لیکن آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار عورت تھی۔ یوں لکھا کتابوں کے اندر کہ آپ اس زمانے کے اندر جب قافلہ آیا کرتا ہے تجارت کا تو آدھا قافلہ پورے مکے والوں کا ہوا کرتا تھا اور آدھا قافلہ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوا کرتا تھا۔ تو جب آپ کے تک یہ بات پہنچی کہ ایک نوجوان ہیں اور بڑے سچے ہیں، امانت دار ہے، تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تجارت کرتی ہوں اور مجھے کوئی بندہ چاہیے جو میرا تجارت کا سامان جو ہے ملک شام یا دوسرے ممالک لے جایا کرے، میں جتنا نفع اور جتنا پیسہ دوسروں کو دیتی ہوں میں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو تجارت کرنی تھی، لیکن آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سرمایہ عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ میں جو ہے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا۔ اور یہ لکھا ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھئی آپ کی خدمت بھی کرتا رہے، اور یہ بھی تھا کہ ذرا دیکھیں کہ بھئی کیا حالات ہیں اس نوجوان کے۔ تو جب آپ تجارت کے لیے وہاں نکلے تو آپ کی دوبارہ ایک ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی جب اپنے چچا کے ساتھ میں گئے تھے، اب دوبارہ ایک ملاقات ہوئی ایک راہب سے جس کا نام نستورہ لکھا ہوا ہے۔
اس راہب نے بھی وہی ساری باتیں کہی جو پہلے راہب نے کہی تھی کہ بھائی آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں. اور تو میسرہ جو آپ کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ سفر سے اتر رہے ہیں اور آپ پہاڑی سے اتر رہے ہیں یا آپ اونچائی سے اتر رہے ہیں تو جتنے بھی درخت ہیں، حجر ہے، شجر ہے، آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں آپ کو. اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. بہرحال یہ جب آپ تجارت کی تو تجارت کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا. جتنا دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا اس سے زیادہ 3 گنا 4 گنا زیادہ فائدہ ہوا. اور جب واپس آئے تو جو غلام آپ کے ساتھ گیا تھا حضرت خدیجہ کا، وہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا. خود میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ہم لوگ جب سفر میں چلتے تو دھوپ ہوا کرتی اور ہم لوگ دھوپ میں چلتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بادل آتا اور آپ کے پاس آیا کرتا. بہت سارے واقعات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور وہ واقعات آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائے. تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی آگے چل کر بڑی شخصیت بننے والی ہے. تو آپ نے اپنی سہیلی کے ذریعے اور بعض دوسروں حضرات کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو طالب کو بھی جو ہے یہ اچنبھا سا ہوا کہ بھئی کوئی جوڑی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت کتنے سال تھی؟ 40 سال، 15 سال کا فرق تھا. اور دوسری چیز یہ کہ وہ بہت مالدار اور یہاں یہ کہ دو یتیم، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے. لیکن چونکہ جب معلوم کیا، لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ بہت اچھی بات ہے اور جو ہے بڑی نیک عورت ہے اور جو ہے بہت بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام تک دے چکے ہیں، لیکن انہوں نے سارے کے پیغام کو ٹھکرا دیا. تو ابو طالب بھی تیار ہو گئے نکاح کے لیے. اب یہاں سب سے بڑا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے اور خاص طور پر جو خبیث عیسائی مبلغین ہیں اور وہ لوگ جو آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم حضرات ہیں اور جو مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 شادیاں کی ہیں، 11 بیویاں رکھی ہیں اور اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، نعوذ باللہ. سمجھے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ نوجوان جیسا کہ میں نے بھی بتلایا کہ جس کے نکاح میں اپنی بچیوں کو دینا لوگ فخر کی بات سمجھتے، جو خوبصورتی میں اعلیٰ، سمجھے کہ معمولی نہیں، خوبصورتی کی کیا مثال کہ ساری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک فرد کہ پوری کائنات کے اندر آپ سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. جس کی خوبصورتی کے لیے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا تھا اور اشعار کہے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کبھی دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا. آپ تو ہر عیب سے مبرہ، پاک پیدا کیے اور ایسا پیدا کیے گئے گویا کہ آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا گیا. بھئی اگر ہمیں اللہ یہ پوچھتا کہ بھئی بتاؤ تمہیں کیسا پیدا کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بظاہر سے وعدہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اتنا خوبصورت بنا اور میرا رنگ ایسا گورا رکھ اور میرا جسم ایسا رکھ اور میری ہائٹ ایسی رکھ اور میرے آنکھ ایسے رکھ. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ خود اللہ کے رسول سے پوچھ کے پیدا کیا. کیسی خوبصورتی! تو وہ خوبصورت نوجوان جس کی خوبصورتی مثالی ہو، جس کی جوانی مثالی ہو، جس کی شرافت مثالی ہو، جس کا حسب نسب مثالی ہو، اگر وہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے کہتا تو کوئی منع نہیں کرتا. سارے سردار اپنی بچیوں کو نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کو صرف اپنا گھر بنانا مقصود تھا، اپنا گھر بسانا مقصود تھا، وہاں کوئی خواہشات کی بات نہیں تھی. تو اس لیے آپ نے پہلا نکاح اس عورت سے کیا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 15 سال آپ سے عمر میں بڑی تھی. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ بھئی نکاح کر لیا اور 2-3 سال کے بعد پھر دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، نہیں، بلکہ جب تک آپ نے حضرت خدیجہ سے وہ وفاداری نبھائی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال جو جوانی کے ہوتے ہیں، 25 سال کی عمر آپ کے نکاح اور اس کے بعد میں اور آگے 25 سال،
جو اصل جوانی کے ہوتے ہیں، جس وقت نکاح کا تقاضا ہوتا ہے، وہ 25 سال آپ نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ میں گزارا ہے. آپ نے اس کے حضرت خدیجہ کی حیات میں کوئی نکاح نہیں کیا ہے. جتنے بھی بعد میں نکاح ہوئے وہ سب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد میں ہوئے. اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح کیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے. یہ بھی عمر دراز تھی اور اس سے پہلے ایک سے بیوہ ہو چکی تھی. اس کے بعد جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ہیں ان میں سے یا تو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. صرف ایک بیوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک بیوی ایسی ہے جو کم عمر ہے اور کنواری ہے. ورنہ جتنے بھی آپ نے ان کے علاوہ نکاح کیے ہیں وہ سارے یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، اور سب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور سب میں کوئی نہ کوئی وجہ. بلکہ ایک نکاح تو خود اللہ نے پڑھایا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح. آپ کا باقاعدہ دنیا کے اندر نکاح نہیں ہوا ہے. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح اللہ نے خود پڑھایا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آپ سے نکاح نہیں کیا بلکہ ویسے ہی تعلق قائم فرما لیا. اور یہ نکاح کیوں ہوا؟ یہ نکاح اس وجہ سے ہوا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو لے پالک ہوتے ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے. ان کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے پہلے عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ لے پالک جو ہوتا تھا، جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لے پالک تھے، منہ بولے بیٹے تھے. بلکہ یہ آیت اترنے کے بعد میں کہ بھائی لے پالک کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، پورا عرب آپ کو زید بن محمد کہا کرتا تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی بچوں کو، غلاموں کو اور لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو اس کے بعد میں ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو اس وقت عرب کے اندر یہ تصور تھا کہ لے پالک جو ہوتا ہے، جو منہ والا بیٹا ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اس کی بیوی سے طلاق کے بعد میں یا اس کی وفات کے بعد میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. تو اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اللہ نے نکاح کروایا کہ نہیں، لے پالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. اور حضرت ابو سفیان کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئے غزوہ بدر کو چھوڑ کر مکہ والوں سے، ان تمام جنگوں کے اندر یہ ابو سفیان کمانڈر بن کر آئے ہیں. غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، ان دونوں غزووں کے اندر ہی کمانڈر بن کر آئے ابو سفیان. لیکن جب بیٹے سے نکاح ہو گیا تو ڈھیلے پڑ گئے، بھائی اب تو داماد بن گئے. اسی طرح جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سارے نکاح جو ہے ایک مقصد کے تحت ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم مقصد تو یہ تھا کہ دیکھو، ایک ہوتی ہے ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ جو ہے قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کی زندگی پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل ہوا کرتی ہے، نمونہ ہوا کرتی ہے. اچھا، اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یا شادی مت کرو، مجرد زندگی گزارو، یا اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ یا جنگل میں چلے جاؤ، وہاں جا کے بس اللہ اللہ کرتے رہو. یہ رہبانیت ہوتی ہے. تو اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا ہے. اسلام نے تو اس بات کی دعوت دی ہے کہ بھائی تم بیوی بچے میں رہو، تم کاروبار کرو، تم ملازمت کرو، تم تجارت کرو، تم حکمرانی کرو. ساری چیزیں کرنے کے بعد میں تم اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندانی زندگی کو بتلانا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ بھئی عورت جو ہوتی ہے وہ سارے مسئلے مردوں سے پوچھتی بھی شرماتی ہے، وہ اپنے مسئلے کیسے پوچھے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ایسی عورتوں کو لانا تھا جو عقل مند ہو، جو مسائل کو محفوظ رکھ سکتی ہو، جو دوسروں کو مسائل صحیح طریقے سے سمجھا سکتی ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ خان کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل صرف ایک بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بہت سارے احادیث عورتوں کے بہت سارے مسائل یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو ہماری ماں ہیں انہوں نے بتلائے. تو
تو آپ کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، جتنے نکاح ہوئے ہیں، وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہوئے ہیں، وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوئے۔ یہ جاننا ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے نبی کے تو اتنے نکاح ہوئے ہیں، یا کیا بات تھی، کیوں نکاح؟ تو ہمارے نوجوان بھی گڑبڑ آ جاتے کہ ہاں یار کیوں اتنے نکاح کیے؟ تو یہ مقصد تھا اصل۔ بہرحال آپ کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اور اس درمیان وہ واقعہ بھی ہوا جو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے کعبۃ اللہ جو ہے یہ بڑا بوسیدہ ہو چکا تھا، بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اس کی دیواریں بڑی کمزور ہو گئی تھی، بنیادیں اکھڑ چکی تھی۔ تو مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کعبے کی تعمیر کرنی چاہیے۔ جب مشورہ ہوا تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر کوئی بھی حرام کی کمائی نہیں لگائے گا، چوری کی، ڈاکے کی، زناکاری کی، غبن کی، کوئی بھی نہیں، بالکل حلال کمائی لگائے گا۔ اب جب کعبے کے لیے تعمیر شروع ہوئی اور پیسے کے نکالنا ہوا تو پورے مکہ کے اندر حلال کمائی اتنی نہیں تھی کہ بھائی کعبے کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ حتیم کا جو حصہ، جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے تو کعبے سے 4-5 فٹ یا 11 فٹ کی دوری پر ایک ایسا گول سا دائرہ سا بنا ہوا ہے، یہ حتیم کہلاتا ہے۔ یہ اصل میں کعبہ ہی ہے، لیکن چونکہ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پوری عمارت کو گھیر سکے تو انہوں نے حصہ چھوڑ دیا اور باقی کے اوپر حصہ عمارت بنا کر اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ اب جب تعمیر کے درمیان میں حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو لڑائی چھڑ گئی، کیونکہ بھائی حجر اسود رکھنا، میں نے بتلایا تھا کہ عرب اس وقت میں اتنے جاہل تھے کہ بھائی ذرا سی بات کے اوپر لڑائی، اب یہ تو بڑی شرط کی بات تھی۔ تو اب یہ لڑائی چھڑ گئی، بھائی حجر اسود کو رکھے گا کون؟ 4-5 دن سے ایک بار میں گرما گرمی بحث بحثی چلتی رہی۔ تو ایک کسی بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دے کہ بھائی کام کرو، سارے لوگ جو ہے رات میں جمع ہو جاؤ، اور جو صبح کے اندر سب سے پہلا شخص حرم کے اندر داخل ہوگا ہم اس کو اپنا فیصل بنا لیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہم تیار ہیں۔ حرم کے اندر رات گزاری، سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب صبح کا تڑکا ہوا تو سب سے پہلے جو ذات حرم کے اندر داخل ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سارے لوگ دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اوہو یہ تو محمد ہے، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، یہ تو بڑے سچے ہیں، ہم ان کا فیصلہ قبول کر لیں گے، ہم ان کو اپنا فیصل بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جتنے بھی قبیلے ہیں سارے قبیلے اپنا نمائندہ بھیج دیں، یعنی جو اپنے اپنے سردار ان کو بھیجیں۔ تو سارے سردار آ گئے، تو آپ نے اپنی کملی بچھائی اور اس کے اوپر کہا کہ دیکھو تم لوگ مجھے اپنا جو ہے نمائندہ بنا دو، اپنا جو ہے تم مجھے ایمبیسڈر بنا دو۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ حجر اسود وہاں سے اٹھایا اور اپنے کملی پہ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی ہر قبیلے کا جو سردار ہے اب اس کملی کو، اس چادر کو اٹھا لے۔ گویا جتنے بھی سردار یہ چادر اٹھائیں گے وہ ایسا ہے جو کہ وہ ان کے قبیلے نے جو ہے اس کو ہاتھ لگایا۔ سارے لوگ فوراً تیار ہو کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ تو سارے لوگوں نے اس طرح اٹھایا، اور جب وہاں پہنچے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا تو پھر آپ نے کہا کہ سارے لوگ مجھے اپنا نمائندہ بنا دو، میں اٹھا کر اس کو رکھ دوں گا۔ تو سارے لوگ تیار ہو گئے، آپ نے اٹھا کر جو حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جنگ جو چھڑنے والی تھی وہ جو ہے رک گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا اور اس کے بعد دوسرے معاملہ ہوا۔ اب جب آپ جو ہے آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے جتنے بھی اولاد ہوئی ہیں، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے۔ بھائی اشارے آئے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے سارے لوگوں کو کہ جانتے ہیں تاریخ کو جانے کہ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ ایک بیٹے کا نام ہے قاسم، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت، آپ کے اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، یہ اسی بیٹے کی طرف سے منسوب ہے۔ تو سب سے بڑے بیٹے کیا ہے؟ قاسم۔ اس کے بعد ایک بیٹا ہے عبداللہ جن کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہی کا نام عبداللہ اور طیب الطاہر ان کا لقب تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ 4 بیٹے ہیں، ایک اور بیٹا تھا جن کا نام طیب تھا۔ بہرحال راجح قول کے مطابق آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے قاسم، ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، اور ایک بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ یہ جو ابراہیم ہے یہ اس کو چھوڑ کر جتنی بھی اولاد ہوئی ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ 6 بچے آپ کے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ان تمام بچوں میں آپ کی جو نسل چلی ہے وہ نسل صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی ہے،
باقی کسی کو بچے ہی نہیں ہوئے، اور بعد میں جو دوسرے ان سے بچے ہوئے ہیں وہ بچے ایسے انتقال کر کے بعد جوان بھی ہوئے ہیں، لیکن ان سے کسی کی اولاد نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنے بھی آپ کی نسل چلی ہے پوری دنیا کے اندر اللہ سید ہے اور اللہ کے رسول کے خاندان والے ہیں، یہ جتنے بھی سید ہیں پوری نسل آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی ہے. اور ایک بیٹا جو ہے ابراہیم، یہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کے 7 بچے ہیں تو 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا جو ہے اپنے آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، ابراہیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی عمر گزرتی گئی. جب آپ 40 کے قریب پہنچے تو آپ کے اندر ایک بدلاؤ آنے لگا. وہ یہ کہ دیکھو، نفرت تو آپ کو شرک سے، بت پرستی سے، برے کاموں سے پہلے ہی سے تھی. اس لیے روایت کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھے حضرت زید بن نفیل، تو وہ خود ایک بہت کتابیں پڑھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ کے تھے، عرب تھے، لیکن چونکہ آپ نے بت پرستی چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا. اس وقت تک عیسائیت جو ہے یہ اصل دین تھا. تو آپ جو ہے انجیل اور تورات پڑھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اپنی قوم کو کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر ان کو انہی کی پوجا کرتے ہیں. سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی بہت بیزار ہو چکا ہوں. تو آپ کو شروع ہی سے بت پرستی سے، شرک سے بیزاری تھی. جب آپ کی عمر 35 سال کے بعد ہونے لگی تو آپ بالکل یکسو ہونے لگے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ بن گئی کہ آپ جو ہے مکہ سے تھوڑی دور پر ایک پہاڑ تھا جبل حرا، تو اس کے اندر ایک غار تھا، غار حرا، آپ وہاں جا کر رہنے لگے. کئی دن وہاں رہتے اور وہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے مخلوق کے اندر، اور اللہ کے یہ سوچتے کہ بھئی اللہ کوئی نہ کوئی معبود ہے، اور آپ ایک یکسو ہو کر اللہ کے اندر، اللہ سے ایک یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اسی طرح آپ کے چند سال گزرے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ارہاس ہونے لگے. ارہاس کہتے ہیں کہ آپ ایسے خواب دیکھتے کہ جو خواب دوسرے دن بالکل سچے پورے ہوتے. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال 6 مہینہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال، بہرحال 40 سال مکمل ہو چکی تھی. جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ کی طرف سے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ ہوا. دیکھو، نبی تو آپ پہلے ہی سے تھے، لیکن دنیا کے اندر نبوت کو جو اعلان ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا ہے. اور 40 سال کی عمر اس لیے متعین کی گئی کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے 40 سال کی جس کے اندر عقل اور طاقت دونوں مکمل ہو جاتے ہیں. جتنی عقل آنی وہ 40 سال تک آ جاتی ہے. 40 سال کے بعد عقل بڑھتی نہیں ہے، وہ یا تو کم ہوگی یا وہی ٹھہری رہے گی، بلکہ 10-15 سال کے بعد، 55 سال کے بعد تو پھر عقل کم ہونے لگتی ہے. اور طاقت جتنی آتی ہے وہ 30 سال کے اندر آ جاتی ہے، اور 40 سال کو تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد طاقت بھی نہیں آتی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا آنے لگتا ہے. تو 40 سال جتنے انبیاء کرام آئے ہیں چند کو چھوڑ کر، اور ان چند کو بھی معجزے کے اعتبار سے جلدی نبوت دی گئی، ورنہ جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام کو 40 سال کے اندر نبوت دی گئی. تو آپ کو بھی 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو ایک دن جو ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا اقرا. کیا کہا؟ اقرا، پڑھو. تو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، کہ بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا، پڑھو. تو اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لے کر اپنے بازو میں زور سے بھینچا، دبایا، اور اتنی زور سے بھینچا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی. اور اس کے بعد چھوڑا اور قرآن کریم کی 5 آیتیں پڑھ کے سنائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی آپ کے اوپر اتری ہے. سورہ علق کے شروع کی 5 آیتیں سب سے پہلے وحی، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. اچھا، اس موقع پر بھی روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا شق صدر کیا گیا. میں نے بتلایا تھا آپ کو نا، آپ کا سینہ چیرا گیا. تو جب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول بڑے گھبرا گئے. آپ فوراً ایک بشری تقاضا، اور ایک یہ اصل تو یہ تھا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا، میں بڑا کمزور،
کہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا، تو آپ بڑے گھبرائے ہوئے گھر کے اندر آئے، اور گھر کے اندر پہنچتے کے حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا، مجھے چادر اڑا، اور فوراً حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی اور آپ کو تسلی دی اور کہا کہ کیا بات ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا کہ ایسے سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ کہا پڑھنے کے لیے، پورا معاملہ ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت بڑی تسلی کی باتیں کی کہ نہیں آپ تو بڑے نیک ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ کہیں مجھے ہلاک نہ ہو جاؤں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ نہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں کا کام کرتے ہیں، مزدوروں کو کام اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور کسی کا بوجھ تو اٹھا کر اسے سر پر رکھ دیتے ہیں. آپ بڑے نیک ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تسلی دی. اور اس کے بعد آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کا خیال آیا تو آپ وہاں پہنچے، ان سے پورا واقعہ بیان کیا. تو فوراً انہوں نے کہا، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے اور اس وقت تک عیسائیت پر تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ آپ کے شوہر کو نبی بنا دیا گیا. اور بعد میں خدیجہ اللہ کے رسول کو بھی لے گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. تو اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا کہ کہا کہ مجھے میری قوم نکالے گی، کیونکہ تعجب اس وجہ سے ہوا کہ وہ قوم تو اب تک مجھے صادق کہتی ہے، مجھے امین کہتی ہے، اور میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتی ہے، وہ قوم مجھے نکالے گی. کہا کہ ہاں ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ کی قوم بھی آپ کو نکالے گی. سمجھے؟ ہاں. اور بعد میں کہا حضرت ورقہ نے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. سمجھے؟ لیکن روایت کے اندر لکھا ہے کہ کچھ ہی ایام کے اندر حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے آپ کو نبی بنانے کے واقعہ. اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے. کہ دیکھو حالات ہم سب جانتے ہیں اس وقت حالات کیا ہے. فلسطین کے حالات بڑے نازک ہیں، اور فلسطین سے رشتہ ہمارا بڑا پرانا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس مسجد کی طرف رخ کر کر آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی ہے. 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارا قبلہ اول ہے. تو ہم تو نالائق ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، بزدل بنے ہوئے ہیں ہم. تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو شہید کرا رہے ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو شہید کرا رہی ہیں، اور بیویاں اپنے شوہروں کو شہید کرا رہی ہیں اور بیوہ ہونا پسند کر رہی ہیں. سمجھے؟ تو ان کے لیے دعائیں کریں. یہاں بیٹھا ہوا مجمع، سارا مجمع آج یہ نیت کر کے اٹھے کہ کم از کم ہم اپنے گھر پر جا کر یا مسجد میں کم از کم اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے لیے دعائیں ضرور کریں گے نا سارے حضرات میں. خوب دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے صدقہ کریں، رات میں ان کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اور وہ لوگ جو پوری امت کی طرف سے جو چھوٹی سی جماعت جو ہے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر رہی ہے، سمجھے؟ یہ ہماری طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں لوگ، ان کی حفاظت فرما. کیونکہ اللہ کی طرف سے صاف اعلان ہے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. تو اللہ تو اس چھوٹی جماعت کو غالب کر دے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. سمجھے؟ تو سارے لوگ دعائیں کریں اس مسجد اقصیٰ کے لیے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين،
یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں یا اللہ جو بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جہان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، یا اللہ تیرے قبلِ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے ہیں، یا اللہ وہ اپنے بچوں کے جنازے اٹھا رہے، یا اللہ وہ اپنے جوانوں کے جنازے اٹھا رہے۔ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے فرمایا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں برکت ہے، یا اللہ تو ان کے جوانوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ہتھیاروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ تو ان کی طاقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ تو طاقتور ہے، یا اللہ تجھ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے بڑی بڑی جماعتوں کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے ہلاک کیا ہے۔ یا اللہ تو نے ہاتھیوں کو ابابیل سے ہلاک کروایا ہے۔ یا اللہ اسرائیل تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، یا اللہ اس کو برباد فرما دے۔ یا اللہ نیست و نابود فرما دے۔ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان کی بیٹیوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہیں، یا اللہ ہم بزدل ہیں۔ یا اللہ ساری چیزوں کے خزانے تیرے پاس ہے۔ یا اللہ تیرے غیب کے خزانے سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان یہودیوں کو، اس اسرائیل کو ایسے تباہ برباد فرما دے جیسا تو نے قوم ثمود اور قوم عاد کو برباد فرمایا ہے۔ یا اللہ ساری طاقت تیرے پاس ہے۔ یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما لے، نوجوانوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ان کو قوت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کی مدد فرمائے ان کی بھی قوت عطا فرما، ان کی بھی حفاظت فرما۔ ایسے سارے ممالک کی حفاظت فرما جو ان کی مدد فرمائے۔ یا اللہ جو اسرائیل کی مدد فرما، یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تمام کو، یا اللہ بزدلی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جہادی جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے اندر طاقت عطا فرما۔ یا اللہ بزدلی سے ہمارا پیچھا چھڑوا دے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، مرتے ہوا کلمہ نصیب فرما لے۔ یا اللہ مرتے ہوا کلمہ نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو میں اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔